حیدرآباد میں بھی ٹھنڈ نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ گاڑی تیزی سے گاؤں کی سڑک پر آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ امن پرسکون سا پیچھے بیٹھا تھا۔ بڑی سی گاڑی میں 3 لوگ تھے، ایک امن، ایک اس کا ڈرائیور اور اس کا ذاتی باڈی گارڈ، اس کا ذاتی ملازم خان۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا خان؟ امن نے چونک کر پوچھا۔ ملک صاحب، درگاہ آ گئی ہے، میں حاضری دے آؤں؟ خان نے ادب سے پوچھا تھا۔ وہ جب بھی اس رستے سے گزرتا تو لازمی درگاہ پر حاضری لگاتا تھا۔ امن نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر کے آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار کر اس درگاہ کو دیکھا جو چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھی۔ ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا جس پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ پورے درخت پر پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ ایک فقیر درگاہ کے باہر درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ درگاہ، یہاں حاضری دینے کا کیا ہوگا؟ امن نے استہزائیہ ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے جیسا تھا۔ یہ اماں زلیخا کی درگاہ ہے ملک صاحب، خان نے جواب دیا۔ اور وہ کون تھی؟ امن نے بے اختیار پوچھ ہی لیا۔ کہتے ہیں سالوں پہلے جب اس علاقے میں چودھریوں کا راج تھا، زلیخا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 5 بھائیوں کی بہن، بہت خوبصورت تھی، لیکن نصیب ماڑے نکلے۔ گاؤں کے کمیوں کا لڑکا تھا جی، بڑا سونا گاتا تھا اور شکل صورت بھی اچھی تھی۔ اس کی آواز پر زلیخا دل ہار بیٹھی۔ آگ ایک طرف لگی تو تپش دوسری طرف بھی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے۔ جب زلیخا کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے حویلی میں قید کر دیا۔ زلیخا کو یہاں دفنایا گیا۔ ایک دن موقع دیکھ کر دونوں بھاگ نکلے، لیکن عشق میں ملن نہیں لکھا تھا جی۔ زلیخا کے گھر والوں نے دونوں کو مار دیا تاکہ آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں کہ گاؤں میں کوئی بھی عشق نہ کرے۔ کہتے ہیں یہ جگہ خالی تھی، یہاں بس ایک ہی قبر تھی۔ ایک دن کسی اللہ والے نے یہاں وہ پودا لگایا جو اب تناور درخت بن چکا ہے اور نہ جانے کتنے سال پرانا ہے۔ خان ایک پل کو سانس لینے کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ پھر کچھ سال گزرنے کے بعد ایک جوڑا آیا جو اس درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کو رکا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی تھی کہ وہ اپنی محبت میں کامیاب ہو جائیں۔ ان کی دعا پوری ہو گئی۔ پھر لوگ آنے لگے اور یہاں درخت کے سائے کے نیچے دعا مانگنے لگے۔ مسافروں کی ویسے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دن کسی نے قبر پر نظر ڈالی تو انہیں احساس ہوا کہ شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے۔ ابا بتاتے ہیں یہاں کسی نے قبر کے گرد کمرہ بنوا دیا اور پھر یوں یہ ایک درگاہ کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ کوئی بڑی درگاہ نہیں ہے اور نہ ہی مشہور ہے، لیکن اماں زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے اور جو جانتے ہیں وہ ضرور سلام کرنے آتے ہیں۔ کمال ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ خان، تم بھی پاگل ہو؟ امن نے کہکہا لگایا۔ بس جی، عقیدت سی ہے اماں زلیخا سے۔ اور اس کے گھر والے کہاں گئے؟ وہ جی کہتے ہیں ان کی حویلی اور خاندان پر آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ بچے بیمار ہونے لگے، بڑے مرنے لگے اور ان کی زمینیں بنجر ہو گئیں۔ مویشی ختم ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر وہ ڈر کر اپنی بچی کچی چیزیں بیچ کر یہاں سے چلے گئے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امن نے خان سے پوچھا۔ بس میں فاتحہ پڑھ کر آیا، خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، امن نے کہا اور سگریٹ سلگا کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ امن نے ایک پل کو چہرہ دوسری جانب کیا تھا کہ اچانک ایک عورت گاڑی کے ادھ کھلے شیشے پر جھپٹی۔ امن اس اچانک افتاد پر اچھلا تھا۔ کون ہو تم؟ امن نے غصے سے عورت سے پوچھا جو حلیے سے پاگل لگ رہی تھی۔ اس کا مٹی سے اٹا چہرہ، گندے بال اور کپڑے، نہ جانے وہ کون تھی۔ نہیں بچے گا، نہیں بچے گا تو بھی، عشق ہوگا، پاگل ہوگا، عشق نہیں چھوڑے گا، وہ بے رب سی بول رہی تھی۔ امن نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا۔ اس کو دفع کرو یہاں سے، کون ہے یہ؟ امن نے ڈرائیور سے کہا جو ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ گاڑی کے شیشے پر اب اس پاگل عورت نے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ امن کے پورے جسم پر ایک سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی تھی۔ ڈرائیور اب اسے گاڑی سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی خان درگاہ سے باہر آیا۔ اس نے گاڑی کے پاس لگے تماشے کو دیکھ کر سویٹر کے اندر سے پستول نکال کر ہوائی فائر کی آواز پر پرندے برگد کے درخت سے اڑے تھے۔ وہ پاگل عورت جو شاید کبھی خوبصورت لڑکی تھی لیکن حلیے سے پہچانی نہیں جا رہی تھی، یکلخت ساکت سی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد کی گہری لہر نمی کی صورت ابھری تھی۔
مار ڈالا اسے، مار ڈالا۔ وہ روتی کرلاتی درگاہ کی جانب بڑھی تھی اور خان نے تعصب سے اسے دیکھا اور قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے فقیر نے فائر کی آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے گہری نظر سے گاڑی کو دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور پھر اس نے دوبارہ درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ کون تھی یہ پاگل؟ خان کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد امن نے پوچھا۔ ملک صاحب وہ کیا؟ امن کے چہرے پر کوفت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے منگیتر کو آپ نے مار دیا تھا، یہ رحیلہ ہے۔ اس کی موت کے بعد پاگل ہو گئی تھی جی، سارا دن گلیوں میں بھاگتی پھرتی ہے، ایک ٹوٹا سا چشمہ ہاتھ میں ہوتا ہے، بہکی باتیں کرتی ہے جی، خان بتا رہا تھا، جبکہ امن نے جھٹکے سے سیاہ چشمہ اتار کر باہر دیکھا۔ اب وہ درگاہ سے ٹیک لگائے ٹوٹے ہوئے چشمے کا فریم لیے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ امن کا دل زور سے دھڑکا تھا، گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تھی۔ امن کی نظریں ابھی تک اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ پاگل رحیلہ نے آنکھیں اٹھا کر امن کی جانب دیکھا۔ اس کی گاڑی لمحہ بلمحہ آنکھوں سے دور ہو رہی تھی، لیکن اس کی نم آنکھوں سے عجیب سی صدائیں ابھر رہی تھیں، جنہیں برگد کے درخت پر موجود پرندے جو واپس آ گئے تھے بخوبی سن سکتے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ میں ایک ہی پکار، تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں، تیری آنکھیں پرنم رہا کرے، تو اس کی باتیں کیا کرے، تو اس کی باتیں سنا کرے، اسے دیکھ کے تو رک پڑے، وہ نظر جھکا کر چلا کرے، تجھے ہجر کی وہ جھڑی لگے، تو ملن کی ہر پل دعا کرے، تیرے خواب بکھرے ٹوٹ کر، تو کرچی کرچی چنا کرے، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، تو اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے، عشق ڈھونگ ہے میں کہوں، تو نہیں نہیں کہا کرے، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے۔ پاگل رحیلہ کی آنکھوں اور دل سے دیر تک صدائیں ابھرتی رہیں۔ کیا ہوا علیزے؟ آج تم کافی بدلی سی لگتی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ حناوے جو کب سے علیزے کو خضر والا قصہ سنا رہی تھی، اسے ذہنی طور پر غیر حاضر دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو سب ٹھیک ہے، علیزے زبردستی مسکرائی۔ کچھ دن پہلے تو بہت خوش تھی تم، عجیب سی خوشی تھی تمہارے چہرے پر، اور اب کچھ دنوں سے تم عجیب طرح سے پیش آ رہی ہو۔ حناوے نے اپنی واحد دوست سے پوچھا، جو اسے اچھے سے جانتی تھی اور حناوے کے قصوں کو خوب انجوائے کرتی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر اداسی پھیلنے لگی تھی۔ حناوے اس کے یوں بدلتے روپ کو دیکھ کر پریشان تھی۔ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علیزے نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور حناوے بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ تو غلط ہے جو علیزے اسے بتا نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، کینٹین چلتے ہیں، حناوے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں سفید یونیفارم میں ملبوس تھیں۔ نہیں تم جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا، علیزے نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے آنٹی سے بات کرنی پڑے گی، وہ تمہارا خیال نہیں رکھتی، تمہاری رنگت پیلی پڑ چکی ہے، وہ تمہارا چیک اپ کیوں نہیں کرواتی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں پرواہ نہیں ہے کیا؟ حناوے نے خفگی سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، چلو چلتے ہیں۔ حناوے کی بات پر علیزہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حناوے سچ میں اس کی ماما سے بات کرے۔ اب آئی نا لائن پر، چلو۔ حناوے نے شرارت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، علیزے بس مسکرا کر رہ گئی۔ مسز ملک اپنی آفس میں موجود فائلوں پر جھکی ہوئی تھیں اور کام چیک کرنے میں مصروف تھیں، جب اچانک ان کا فون تھر تھرایا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا فون اٹھایا اور پھر کال کرنے والے کا نام دیکھ کر آنکھوں میں ایک گہری اذیت پھیل گئی۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے کان فون سے لگایا۔ السلام علیکم، لہجے کو حد المقدور سادہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں ہو تم؟ شہباز ملک پھنکارے۔ میں کل آ گئی تھی مری، ارحم کے ساتھ، مسز ملک نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ کس کی اجازت سے؟ وہ پھنکارے۔ مسز ملک لب بھینچ کر رہ گئیں۔ تم سے پوچھ رہا ہوں کس کی اجازت سے تم حیدرآباد سے مری گئی ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو 2-3 بار فون کیا تھا، آپ نے اٹھایا نہیں، تو
میں کراچی گیا تھا، مرا تو نہیں تھا جو تم بنا اجازت لیے وہاں سے چلی آئی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا تھا۔ مجھے ارحم نے کہا تھا۔ مسز ملک نے بوسیدہ سی صفائی پیش کی۔ ارحم کے بل پر اتنا مت اچھلو، صرف اسی کی وجہ سے تم یہ کام کر رہی ہو، ورنہ، اور میری ایک بات کال کھول کر سن لو، اگر آئندہ ایسی حرکت کی نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر خود بھی کسی دارالامان میں رہ لینا، ویسے بھی تمہارا کوئی گھر تو ہے نہیں۔ شہباز ملک کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے انتہا کی نفرت تھی، اور ان کے الفاظ مسز ملک کو اندر تک توڑ گئے تھے، مسز ملک کی روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ وہ اپنا زہر اگل کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ مسز ملک کی آنکھوں میں آئے آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جس میں وہ ناکام ہو گئی تھیں۔ اتنے سال ہو گئے تھے، شہباز ملک کا رویہ آج بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ بھی کھڑوس شہباز ملک تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی شہناز ملک سے شادی کرنا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے شہباز ملک، اور آج بھی آپ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ نم آنکھیں لیے تصور ہی میں ان سے مخاطب تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں میم؟ دروازے پر دستک ہوئی، جس پر مسز ملک چونکی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا۔ ارے نمل، آؤ آؤ، وہ زبردستی مسکرائیں۔ کیا ہوا میم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نمل سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا، اور مسز ملک کو جانچنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں بس آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ مسز ملک ہلکی سی پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ میم یہ ڈائلاگ کافی پرانا ہو چکا ہے، نہیں؟ نمل نے شرارت سے کہا تو مسز ملک دوبارہ مسکرا دی۔ خیر یہ کام مکمل ہو گیا ہے، آپ یہ فائل چیک کر لیجئے گا۔ نمل نے فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گی۔ آپ سنائیں، کیسی ہیں؟ گھر میں کیسے ہیں سب؟ مسز ملک نے ماحول پر چھایا ہوا بوجھل پن دور کرنے کے لیے کہا۔ جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، نمل نے خوش دلی سے کہا۔ پورے سٹاف میں نمل وہ واحد لڑکی تھی جو مسز ملک کو بلا وجہ پیاری تھی۔ بے شک وہ اپنے کام میں بہت ذمہ دار تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ اور اس کا اپنا پن لوگوں کو بہت جلد اپنا بنا لیتا تھا۔ گھر نہیں جانا آپ نے؟ مسز ملک نے دوسرا سوال کیا۔ جی میں نے ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ بس لینے آتا ہوگا۔ چلو اچھی بات ہے، مسز ملک نے کہا، اور تب ہی ان کے موبائل پر دوبارہ تھرتھراہٹ ہوئی۔ اب کی بار نمبر دیکھنے پر مسز ملک کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ ابھری۔ میرا بیٹا ارحم لینے آ گیا ہے، وہ نمل کو دیکھتی ہوئی چمکتی آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ مجھے جانا ہوگا، لیکن میں سوچ رہی ہوں جب تک آپ کا ڈرائیور نہیں آ جاتا میں ادھر ہی رک جاتی ہوں۔ اکیلے نہیں چھوڑ سکتی آپ کو، مسز ملک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میم آپ پریشان نہیں ہوں، آپ آرام سے جائیں، ڈرائیور بس آتا ہی ہوگا، میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، سائم اور نوین بھی یہی ہیں، نمل نے ان کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ مسز ملک کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی۔ نمل ان کے ساتھ باہر تک آئی تھی۔ باہر سڑک پر گاڑی کھڑی تھی جو کہ ارحم کی تھی۔ ارحم کی نظریں شیشے کے دروازے پر تھیں جس کے باہر گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مما یعنی مسز ملک باہر آئیں۔ ان کے ساتھ باتیں کرتی لڑکی کو دیکھ کر ارحم کی تیوری چڑھی۔ کیا مطلب؟ کس گاؤں کا؟ ہمیں گاؤں سے کیا لینا؟ کیا یہاں ایلین بستے ہیں جو آپ اس طرح بہیو کر رہے ہیں؟ ایک ماہ پہلے ہونے والے واقعے کو یاد کر کے ارحم کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نمل کو بخوبی دیکھ سکتا تھا اور پہچان بھی لیتا، جبکہ نمل کا دھیان گاڑی کی طرف نہیں تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اچھا؟ مسز ملک نے نمل کا گال تھپ تھپایا اور گاڑی کی طرف بڑھی، جبکہ نمل مسکراتی اندر جا چکی تھی۔ دیر تو نہیں ہوئی مجھے آنے میں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مسز ملک نے اپنے اکلوتے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں مما، وہ مسکرایا، البتہ ذہن نمل میں ہی الجھا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی مما؟ ارحم زیادہ دیر تک دل میں بات نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً پوچھ لیا۔ کون لڑکی؟ مسز ملک کے چہرے پر الجھن ابھری۔ وہی جس سے اتنا پیار جتایا جا رہا تھا، ارحم نے خفگی سے کہا تو مسز ملک کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ نمل ہے، بہت اچھی بچی ہے، پورے سٹاف میں میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے اور بہت اچھی باتیں کرتی ہے۔ مسز ملک نے نمل کی دل سے تعریف کی کہ ارحم گاڑی چلاتا ہوا سامنے دیکھ رہا تھا اور دھیان میں نمل کی باتیں تھیں۔ ملک انسان نہیں ہوتے کیا، یا ہم آپ کو انسان نہیں لگ رہے؟ نمل کا طنزیہ لہجہ ارحم کو اچھی طرح یاد تھا۔ کچھ زیادہ ہی اچھی باتیں کرتی ہے، ارحم زیر لب بڑبڑایا، بلکہ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔
تو پھر ہناوے رانا تیار ہو اپنی سزا کے لیے؟ ہدی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ کون سی سزا؟ ہناوے نے جان بنتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ انتظار میں تھی کہ کب ہدی اس سے اس موضوع پر بات کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ہدی اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ منحوس بھولی نہیں ابھی تک۔ ہناوے نے دل ہی دل میں ہدی کو گالیاں نکالی۔ تم اپنا کہا پورا نہیں کر پائی، یعنی تم فیل ہو گئی تھی۔ اگر یاد ہو تو اب تمہیں سزا ملے گی، اور وہ دوں گی ایک ڈیئر۔ جو میں کہوں گی، بلکہ ہم کہیں گے، وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ عرصے بعد تو ہناوے ان کے ہاتھ لگی تھی۔ ہدی کافی پرجوش تھی۔ بونکو، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ہناوے نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ڈانس۔ ہدی نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا؟ پھر سے کہنا؟ ہناوے کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے کانوں نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ ڈانس؟ اسے الف بے بھی نہیں آتی تھی ڈانس کی۔ جی ہاں، تمہیں رقص کرنا ہوگا، وہ بھی ایک طوائف کا حلیہ اپنا کر۔ یہ کیا تھا ہدی؟ دوسرا دھماکہ۔ ہناوے کو رانا ہاؤس کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، تمہیں ماہ میر کی ہیروئن کا کردار بہت پسند آیا تھا نا، بس تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ سماب نے یاد دلانا ضروری سمجھا، جبکہ ہناوے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک ہی کمزوری تھی، جس کا اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ڈائنو نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہناوے یہ کام کر پائے گی؟ منال نے اپنے ساتھ چلتی ہوئی ہدی سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت دبے قدموں اور راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ہدی نے بھاری سی اونی شال اوڑھی ہوئی تھی جو کہ کسی کمبل سے کم نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ خود کو اس میں اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہناوے کے کمرے سے آئی تھیں۔ وہ شرط ہار گئی ہے، اب تو اسے یہ ڈیئر پورا کرنا ہوگی، ہدی نے آہستہ سے کہا۔ وہ دونوں دھیمی سی آواز میں بات کر رہی تھیں تاکہ گھر میں موجود باقی افراد کو ان کے جاگنے کی خبر نہ ہو۔ پھر بھی یار، اس ٹھنڈ میں، اس اندھیرے خوفناک جنگل میں طوائف کا روپ دھار کر ڈانس کرنا کچھ آسان نہیں ہے۔ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ منال نے کہتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ تو تم کیا چاہتی ہو، ہم اسے یہ ٹاسک نہ دیں؟ ہدی نے رک کر منال کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ نہیں یار، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ ہم بھی پھنسیں گے۔ منال نے یاد دہانی کروائی۔ ہم کب نہیں پھنسے اور کب نہیں پکڑے جاتے؟ ہدی نے چڑ کر بولا۔ کون ہے یہاں اس وقت اور کیا ہو رہا ہے؟ بھاری برکم سخت آواز پر دونوں کی سٹی گم ہو گئی۔ لو، آ گیا تمہارا دجال بھائی، اب نہیں بچیں گے ہم، منال نے روتی ہوئی صورت بناتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کھڑی اپنی جگہ کانپ رہی تھیں۔ راہداری میں تھوڑا اندھیرا تھا، ڈر کی وجہ سے دونوں کی کگی بند ہو گئی تھی۔ بھاگنے کا تو ہوش ہی نہیں رہا انہیں۔ چند ہی پل کے بعد پوری راہداری روشنی میں نہا گئی۔ شاویز رانا سرد سے تاثرات چہرے پر جمائے بھویں اچکائے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جو چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی، اور محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی جگہ پر جم گئی ہوں۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھ رہا۔ اللہ کرے کیڑے پڑے ان تینوں کو، شاویز بھیا کے ہاتھ لگ جائیں، ان کی ایسی درگت بنے کہ بس۔ ضبط کے باعث اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہناوے نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر زور سے نیچے پھینکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے غصے کو کیسے کم کرے۔ اتنا مشکل ڈیئر کون دیتا ہے کسی کو؟ ماما ٹھیک ہی کہتی ہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ روح ہنسی سی ہو کر نیچے قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی۔ ڈانس، ہائے کیسے کروں گی، مجھے تو پاؤں بھی ہلانا نہیں آتا۔ وہ اس وقت شدید صدمے میں تھی۔ اگر وہ رشوت خور پولیس والا نہیں رکتا تو اس دن ہدی کو پلان کا پتہ نہیں چلتا کہ میں شرط جیت جاتی۔ آج مجھے یہ ٹاسک نہیں ملتا۔ اسے رہ رہ کر تصور میں موجود شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ اور مسٹر رشوت خور، ایس پی خضر حیات رانا صاحب، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خضر حیات رانا کو جان سے مار ڈالے جو اس کی ہار کا سبب بنا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاویز نے سر جھکائے کھڑی ہدی اور منال سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، ہم بس اپنے کمرے میں ہی جا رہے تھے، ہدی نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ آتماؤں کی طرح کیوں بھٹکتی رہتی ہو تم سب؟ ٹائم دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ جاؤ، آئندہ اس وقت تم اتنی رات گئے گھر میں بھٹکتا ہوا تم لوگوں کو میں نہ دیکھوں، شاویز نے حکم دیا تھا۔
دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ منال اپنے تیز دھڑکتے دل کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اینگری مین کو دیکھ لے، لیکن نگاہوں نے گستاخی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر جیسے جم گئی تھی۔ چلو پاگل، ہدی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد شاویز سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد اب وہ نیچے شہناز بیگم یعنی اپنی امی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شکر ہے تمہیں بھی یاد آئی ماں کی، شاویز کو دیکھ کر شہناز تائی نے شکوہ کیا۔ آپ کا خیال تو ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ بس ایک پل کے لیے مسکرایا، اگلے لمحے اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لڑکیاں اتنی رات گئے تک کیا کرتی رہتی ہیں۔ کچھ دیر خیر و عافیت اور حال چال دریافت کرنے کے بعد شاویز نے کہا، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، بچیاں ہیں، تم پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائیں گی۔ شاویز تائی کو شاویز کا ہر وقت غصے میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ جب بھی ہدی کو ڈانٹتا تھا وہ لازماً شہناز تائی کے پاس آ کر روتی تھی اور اکثر کہتی تھی کہ شاویز بھائی ان سے ذرا پیار نہیں کرتے۔ امی آپ جانتی ہیں نا لڑکیوں کو ڈھیل دی جائے تو کیا ہو جاتا ہے، بھول گئی ہیں آپ سالوں پہلے کیا واقعہ ہوا تھا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ناخوشگوار واقعہ پھر سے ہو، کم از کم میں تو یہ برداشت ہرگز نہیں کر پاؤں گا، شاویز نے سپاٹ چہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں سمجھاؤں گی انہیں۔ شہناز تائی نے اپنے خوبرو اور جوان بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، جو فی الوقت اتنا آسان نہیں تھا۔ جو دولت درد کی وہ دے گیا ہے، اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ابھی آباد ہے گلشن جنوں کا، تیری یادوں سے جو مہکا ہوا ہے، مجھے سجاد اس قید میں رکھو، محبت ہی میری ابدی سزا ہے۔ علیزے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ وہ کب سے امن کو فون کر رہی تھی لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ امن پلیز فون اٹھائیں، ایک بار مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے پلیز۔ علیزے نے نم لہجے کے ساتھ اسے وائس میسج کیا۔ وہ ڈھیروں میسیجز کر چکی تھی لیکن امن نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ علیزے کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں، چہرے پر زردی سی پھیل گئی تھی۔ ملازمہ اسے 2 بار کھانے کے لیے بلانے آ چکی تھی لیکن اس نے میرا دل نہیں کر رہا، مجھے بھوک نہیں لگی کہہ کر منع کر دیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ محبت نے اس سے کتنی بڑی غلطی کروا دی تھی، اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ امن پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ اذیت اور بے بسی کی آخری حد تک آ کر وہ امن کی مندیں کرنا شروع ہو گئی تھی لیکن امن کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ سگریٹ کا دھواں کمرے میں پھیلا ہوا تھا، میز پر رکھا امن کا فون جل بجھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک طرف خان سر جھکائے کھڑا تھا، وہ کبھی نظر اٹھا کر امن کو دیکھ لیتا جس کا وہ غلام تھا۔ امن اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا، تو کبھی جلتے بجھتے فون کو، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ علیزے کے بار بار فون سے تنگ آ کر امن نے فون اٹھایا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کیوں بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہو؟ امن کے لہجے میں حد درجے کی بیزاری تھی۔ امن وہ میں، اسے علیزے کا نم لہجہ سنائی دیا۔ بولو کیا ضروری بات کرنی ہے؟ امن نے کوفت میں مبتلا ہوتے ہوئے کہا۔ اسے ہر وقت روتی اور شکوے کرتی ہوئی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ امن وہ میں لگا رکھی ہے، جلدی بولو میں مصروف ہوں۔ امن نے غصے سے کہا۔ میں پریگننٹ ہوں، علیزے نے گویا دھماکہ کیا۔ یہ خبر دینے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے علیزے، تم ہوش میں ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ امن کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امن۔ علیزے اب بری طرح رو رہی تھی۔ امن نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی۔ تو میں کیا کروں اب؟ امن نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کریں گے؟ ہمیں شادی کر لینی چاہیے، علیزے نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی تھی۔ ہا شادی، واو! امن کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسے مت، میں جانتی ہوں آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، آپ صحیح وقت پر سب کو بتا دیجیے گا۔ علیزے نے اس کی مشکل دور کرنا چاہی تھی۔ دیکھو علیزے، مجھے اب کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں،
بات یہاں تک پہنچی اس میں تمہاری غلطی ہے، بہتر ہوگا اپنی غلطی کو خود سدھارو، امن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ علیزے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ کیا صرف اس کی غلطی تھی؟ امن سب کچھ سونپ دیا تھا، پھر بھی اسی کی غلطی تھی؟ اور آئندہ مجھے فون مت کرنا، مجھے تم میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ امن کی بات سن کر علیزے کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو گہری کھائی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ امن کی محبت میں بری طرح ڈوب چکی تھی، اب اس سے الگ ہونے کا تصور بھی وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امن، میں مر جاؤں گی، علیزے نے بند ہوتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ کہا۔ تو مر جاؤ، لیکن آئندہ مجھے فضول ڈرامے کر کے تنگ مت کرنا۔ وہ بے حسی کے سارے ریکارڈ توڑ کر بولا تھا، اور علیزے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گود میں گر چکا تھا۔ وہ بے جان سی بیٹھی امن کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب امن نے کہا تھا اس سے، اس کا امن ملک جس کے واسطے وہ سب کچھ لٹا چکی تھی۔ لیکن یہی سچ تھا، ایک تلخ اور کڑوا سچ، جسے اب علیزے ازمیر کو ساری عمر جھیلنا تھا۔ کیا بات ہے آج ڈائن بڑی خاموش اور اداس ہے، کسی کا بچہ نہیں کھانے کو ملا کیا؟ حناوے کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر امن کی رگ کی شرارت بھڑکی۔ تم بچ جاؤ، کہیں تمہیں نہ کھا جاؤں میں، حناوے نے گھورتے ہوئے سے کہا۔ خیریت تو ہے؟ باقی 3 چڑیرے کہاں ہیں؟ لڑائی تو نہیں ہوئی؟ امن نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ، حناوے نے کچھ کہنا چاہا تھا، بلکہ میں شرط ہار گئی ہوں، اب مجھے جو سزا ملی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیسے پورا کروں۔ حناوے کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر امن سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جو بھی تھا وہ ڈائن اس کی بہن تھی، اور اس کی اداسی امن سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے ڈانس کرنا ہے جو مجھے بالکل نہیں آتا، حناوے نے اسے سنجیدہ ہو کر بتایا۔ بس اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے امن، حناوے رو ہنسی ہو کر کہا۔ حناوے رانا کے لیے کچھ مشکل ہے کیا؟ نہیں نا، تو پھر؟ امن نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہ کرو ڈائن، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، یاد کر لو ذرا، مجھے ڈانس آتا ہے، چلو میں تمہیں سکھاتا ہوں، امن نے اس کا استاد بنتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ حناوے کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، آ جاؤ، اب دیکھنا وہ تینوں چڑیلیں تمہارا ڈانس دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی، امن نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ حناوے کی آنکھیں چمکی تھیں۔ پچھلے 3 دنوں سے حناوے بند کمرے میں پورے دل و جان سے ڈانس کی پریکٹس میں مصروف تھی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ہدی، منال اور سماب اس کے کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی اور پھر کھی کر کر ہنستی تھیں۔ ہدی نے اچھا پھنسایا تھا حناوے کو، امن نے اس کی کافی مدد کی تھی۔ ارے ڈائن، ایسے نہیں، ایسے ہوگا بازو، امن نے اس کا بازو پکڑ کر تھوڑا سا ٹیڑھا کیا۔ وہ کسی مہان گرو کی طرح حناوے کو اس کی غلطیاں بتا رہا تھا۔ پہلے مجھے ڈائن کہنا بند کرو ورنہ، حناوے نے پھاڑ کھانے والے انداز میں امن سے کہا۔ وہ تھک گئی تھی لیکن ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اپنی شکل دیکھو ذرا آئینے میں، ڈائن ہی لگ رہی ہو، امن کون سا پیچھے رہنے والا تھا۔ میں تھک گئی ہوں نا، بس مجھ سے اب نہیں ہوتا، حناوے نے بٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 5 سال چھوٹا ہوں ڈائن سے، میں نہیں تھکا اور ڈائن تھک گئی۔ اب کی بار امن نے جان بوجھ کر حناوے کو چھیڑا۔ حناوے بس اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی، اسے کسی صورت اپنی ہار قبول نہیں تھی۔ امن لڑکا کم ان چاروں کے درمیان رہ کر لڑکی زیادہ بن گیا تھا، اور حناوے بھی اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ میں کر لوں گی اب، بس اتنا کافی ہے، حناوے نے اپنے پاؤں کو ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا جن میں درد ہو رہا تھا۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔ میں کھانے کو کچھ لاتا ہوں، امن اس کی حالت سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حناوے بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گئی۔ کیا قصور تھا میرے بیٹے کا جو اتنی بری سزا ملی؟ کیا قصور تھا صاحب اس کا؟ ایک بوڑھی عورت ارہم کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ اویس کی ماں تھی۔ اویس کی کہانی سن کر ارہم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے امن سے یہ امید نہیں تھی، وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ لڑکی جو میرے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، میں اسے دیکھنے گئی تھی، پورا گاؤں کہہ رہا تھا کہ وہ گاڑی ملکوں کی تھی، عورت نے روتے ہوئے بتایا۔ میں یہاں اس انسان کو بد دعائیں دینے آئی تھی، پوچھنے آئی تھی کیوں کیا اس نے یہ سب۔
میرا جوان بیٹا زندگی سے منہ موڑ گیا۔ عورت ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ صبح صبح امن کے گھر کے باہر پہنچ گئی تھی۔ اندر جانا چاہتی تھی لیکن گارڈ نے اسے آنے نہیں دیا۔ امن گھر نہیں تھا۔ ارحم رات ہی امن سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ امن یہ سب کر رہا تھا۔ میں حیران ہوں، ایک ہی گھر میں دو اتنے مختلف لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا، میری فریاد سنے گا، وہ نہیں چھوڑے گا ظالم کو۔ وہ بوڑھی عورت جس کا صاحبان سر پر نہیں تھا، وہ اپنے اکیلے بیٹے کا غم مناتی پھر رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ گیٹ سے باہر کھڑی وہ زاروں قطار رو رہی تھی، امن کو بددعائیں دے رہی تھی۔ جب ارحم نے یہ سب دیکھا تو وہ اسے اندر لے آیا۔ فائدہ یہ ہوا تھا کہ امن گھر نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارحم جیسے نیک دل اور رحم دل انسان کا بھائی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر ارحم شل سا بیٹھا تھا۔ غصے کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ دیکھو، خضر بھائی اور شاویز بھائی دونوں شام کو حیدرآباد کے لیے نکل رہے ہیں زمینوں کو دیکھنے کے لیے۔ حیدر اسلام آباد گیا ہے، اس کا انٹرویو ہے۔ بخت بھائی ویسے بھی یہاں نہیں ہوتے۔ نمل آپی رات کو لیٹ آتی ہیں۔ زیان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے تک وقت بتاتا ہے اور لیٹ گھر آتا ہے۔ عثمان چچا، ان کی کل میٹنگ ہے، شاید وہ رات 10 یا 11 بجے تک گھر آئیں۔ باقی بچا امن، ہم اسے جیسا کہیں گے وہ کر لے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہترین موقع ہے یہ ایڈونچر کرنے کے لیے، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ ہدی نے ساری خبریں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے لوگ رانا ہاؤس میں موجود ہوتے بھی تو تب بھی میں بنا کسی ڈرے یہ کام کر لیتی۔ تم لوگ اپنا سوچ لو، حناوے نے بے نیازی سے کہا اور پھر توجہ پلیٹ میں رکھی گرم و پھلیوں کی طرف مرکوز کرتی۔ ایک بار پھر سوچ لو تم دونوں، اگر شاویز بھائی کو پتہ چل گیا نا تو… منال کو شاویز کی ناراضگی کی بہت فکر تھی۔ سوچنا ہم سب نے ہے کیونکہ ہم سب ساتھ آئی ہیں، سمجھ آئی؟ ہدی بگڑ کر بولی۔ 15 سے 20 منٹ لگیں گے جنگل پہنچنے میں اور اتنے ہی واپس آنے میں، اور 5 سے 10 منٹ ہناوے کے وہاں ڈانس کرنے میں لگیں گے جسے ہم ریکارڈ کر لیں گے۔ ہائے، یہ تو فلم کے کسی شارٹ کی طرح ہوگا۔ ہدی کافی پرجوش تھی۔ لیکن ہم جائیں گے کیسے؟ سماب نے پوچھا تھا۔ میں بتاتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ ہدی کمرے سے باہر نکلی، وہ تینوں اس کے پیچھے تھیں۔ وہ چاروں اپنی کمسنی اور پاگل پن حرکتوں کی وجہ سے کچھ نہیں سوچ پا رہی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ ایڈونچر بہت مہنگا ہونے والا تھا، ایک ایسے طوفان کو آواز دینے جا رہا تھا کہ جس کی زد میں سبھی آنے والے تھے۔ تیز کچے پکے رستے پر دوڑتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ خضر نے اچانک گاڑی کے سامنے آنے والے شخص کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بریک لگائی، لیکن گاڑی پھر بھی ہٹ کر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلا۔ ایک عورت سڑک پر پڑی تھی، مٹی سے اٹا ہوا چہرہ اور کپڑے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لگی تو نہیں آپ کو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ مار دیا۔ وہ ہاتھ میں اینک کا ٹوٹا ہوا فریم لے کر بڑبڑا رہی تھی۔ سچ شکر اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ شاویز گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ارے صاحب، یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دیں، ایسے ہی بھاگتی پھرتی رہتی ہے۔ برکت کے نیچے لگے نلکے پر ایک شخص ہاتھ دھو رہا تھا۔ خضر کو راہیلا کے پاس بیٹھا دیکھا تو اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ خضر نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا جہاں سے ایک چھوٹی سی درگاہ تھی۔ مار دیا۔ راہیلا بس ایک ہی جملہ دہرائی جا رہی تھی۔ خضر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر نیچے سے اٹھا لیا۔ مار دیا، میرے ویس کو مار دیا۔ خضر کو ہمدردی جتاتے دیکھ کر وہ خضر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس سے پہلے کہ خضر کچھ کہتا، راہیلا ٹوٹی اینک کا فریم سینے سے لگائے درگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ خضر نے اس آدمی سے پوچھا۔ وہ راستہ دیکھ رہے ہیں صاحب، جو ملکوں کے گاؤں کی طرف جاتا ہے، ادھر ہی کسی گاؤں میں سے ہے کسی کی۔ ملکوں کے بگڑے ہوئے سپوت نے اس لڑکی کے ہونے والے شوہر کو مار دیا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ بس تب سے اس لڑکی نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا۔ بہت برا ہوا بیچاری کے ساتھ، آدمی نے افسوس کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر ضبط کی وجہ سے خضر کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ملکوں کے کس سپوت کا یہ کام تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا امن ملک، تمہارا ظلم حد سے آگے نکل گیا ہے۔ خضر دل ہی دل میں امن کے تصور سے گویا ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جس میں شاویز بیٹھا،
اس کے یوں باہر نکلنے پر اور لوگوں سے بات کرنے پر خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ شور مت کرو، آہستہ آہستہ چلو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سبھی اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ وہ چاروں آگے پیچھے حناوے کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ان کا رخ اب نمل کے کمرے کی طرف تھا۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تھا۔ نمل کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ کھڑکی کی جانب بڑھی جو گھر کے پچھلے جانب کھلتی تھی۔ ہدی نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کو کھولا اور نیچے جھانکا، جہاں امن 3 سائیکلیں لیے کھڑا ہوا تھا اور لمبی لکڑی کی سیڑھی دیوار پر لگی ہوئی تھی جو کہ کھڑکی تک آ رہی تھی۔ سب سے پہلے ہدی کھڑکی سے نیچے سیڑھی پر اتری اور آہستہ آہستہ نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ تینوں باری باری نیچے اتر چکی تھیں۔ حناوے اپنی سائیکل پر بیٹھ چکی تھی، امن کے پیچھے سما بیٹھی اور منال کے پیچھے ہدی۔ ان 5 کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ سب بہت پرجوش تھی۔ گھر کے پیچھے والا سارا حصہ خالی تھا جو کہ ایک میدان کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور اس سے آگے دور جہاں تک نظر جاتی تھی شاہ بلوط کے جنگلات نظر آتے تھے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کے بعد تینوں نے اپنی سائیکلیں آگے بڑھا دی تھی۔ چھوڑو مجھے، 2 لڑکوں کے شکنجے میں پھنسی لڑکی چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہ بند کرو اس کا، مجھے شور بالکل پسند نہیں، امن نے چلا کر کہا۔ پیچھے بیٹھے اس کے دوستوں نے لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اونچے نیچے پتھریلے رستے پر گاڑی گھنے جنگل سے گزر رہی تھی۔ گاڑی امن خود چلا رہا تھا۔ ہر الٹے کام میں امن سب سے آگے ہوتا تھا۔ ابھی بھی پتہ نہیں اپنے کس دوست کی دشمنی کی بنا پر وہ ایک مشہور ایڈوکیٹ کی بیٹی کو اٹھا لایا تھا۔ جنگل سے گزرنے والا یہ رستہ انہیں محفوظ لگا تھا، اسی لیے گاڑی اب جنگل سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ راستے پر سامنے ایک جگہ روشنی تھی اور وہاں ایک امن کی زیرک نگاہیں سامنے رستے پر تھیں۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ لڑکی تھی۔ غور کرنے پر امن کو محسوس ہوا لڑکی رقص کر رہی تھی۔ کیا ہوا امن؟ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی سیٹ پر قدیر نے پوچھا۔ امن کچھ نہیں بولا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں گاڑی سے باہر آیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لڑکی کا وجود مزید واضح ہو گیا تھا۔ سفید فراک پہنے، ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی ہوئی، گھنگروں کی چھنکار کی آواز امن جنگل کی ہولناک خاموشی میں صاف سن سکتا تھا۔ دھیمی آواز میں میوزک بج رہا تھا، صرف میوزک تھا، کوئی گانا نہیں تھا۔ وہ بے خود سی کسی لچکدار ڈالی کی طرح جو تیز ہوا کے باعث جھومتی ہو رقص کر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت رقص جس میں ایک جنون تھا، ایک پاگل پن اور اتنا ہی خوبصورت چہرہ امن ملک کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کہوں تم سے کہ کیا ہے عشق، جہاں کا روگ بلا ہے عشق۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھرا ہے عشق۔ عشق ہے طرز و طور عشق کے تئیں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق۔ عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق۔ گر پرستش خدا کی ثابت کی، کسو صورت میں ہو بھلا ہے عشق۔ دلکش ایسا کہاں ہے دشمن جاں، مدعی پہ مدعا ہے عشق۔ ہے ہمارے ہی طور کا عاشق، جس کسی کو بھی کہیں ہوا ہے عشق۔ کوئی خواہاں نہیں محبت کا، تو کہے جن سے نارواں ہے عشق۔ میر جی زرد ہوئے جاتے ہو، کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق۔ کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق کی صدائیں ایک عالم میں گونج گئی تھیں اور امن ملک بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وہ عشق بہت کاری ہوتا ہے جو پہلی نظر میں ہی گھائل کر دے۔ انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اور عشق اپنا کام کر جاتا ہے۔ اس کا خنجر انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے، نس نس میں لہو کی جگہ عشق بہنا شروع کر دیتا ہے، اور محبتوں کا سودا کرنے والے کو عشق ہو جائے تو اس شخص کی اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ اور آج سے امن ملک کا نام ان بد نصیبوں کی لسٹ میں سر فہرست لکھے جانے والا تھا۔